کیا واقعی میں اسلام دینی اور غیر دینی تعلیم کو تقسیم نہیں کرتا؟ تقسیم نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے البتہ دینی تعلیم کو سردار کہتا ہے، باقی علوم اس کے سارے تابع ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو کفار کے بڑے بڑے سرگنے تو 70 مارے گئے اور 70 تقریباً قید بھی ہوئے. ان میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، جی کچھ ایسے تھے جو اپنا جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ان کے اوپر ڈالا کہ تم اتنا دے کر اپنا جان چھڑا سکتے ہو. کچھ ایسے تھے جو پیسہ نہیں دے سکتے تھے. تو ان پر آپ نے یہ تاوان ڈالا کہ آپ ہمارے اتنے لوگوں کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اب اتنے لوگوں کو آپ پڑھنا لکھنا سکھا دو. اب وہ جو پڑھنا لکھنا تھا ان کا سکھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام تھا ایک تعلیم کی طرف. لوگوں کو لکھنا آئے گا، لوگوں کو پڑھنا آئے گا، سلیقہ آئے گا. تو اس وقت جو کچھ ان کے پاس علوم تھا، اللہ کے رسول نے اپنے لوگوں کو بھی وہ سیکھنے کا حکم دیا. البتہ وہ سارے علوم رہیں گے اس علم کے تابع، سردار علم وہی رہے گا، وہ سارے علوم تابع رہیں گے. اور رہی دوسری بات کہ اگر ہم ان کو جدا کر دیتے ہیں نا، تو جدا کرنے کے بعد وہ بھی نامکمل ہے، یہ بھی نامکمل ہے. کیا کہنا ہے؟ دونوں کی تکمیل ہی جبھی ہے جب دین کو، جیسے دال ہے، ٹھیک ہے دال پکی ہے، جب تک آپ اس کو دیسی گھی کا تڑکا نہیں لگائیں گے دال کا مزہ ہی نہیں، سواد ہی نہیں. تو یہ جو دین ہر چیز میں اس کا تڑکا لگنا ہی لگنا ہے، جی جبھی تو ہم مسلمان ہیں. اور جس طرح معاشرے کو ایک ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، پروفیسر چاہیے، اور مستری چاہیے، مزدور چاہیے، لوہار چاہیے، اسی طرح معاشرے کو کل وقتی ایک عالم بھی چاہیے. جی. اچھا ایک قاری صاحب اس میں یہ کہ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پہلے وہ قرآن پڑھے اور پھر اس کے بعد میتھمیٹکس پڑھے؟ یعنی کیا سردار کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، سردار کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جب بھی کوئی تنازع ہو، اختلاف ہو، یار یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، تو رہنمائی دین سے ہی ہوگی. ٹھیک. اس کے جائز ناجائز ہونا بھی دین سے ہوگا. اور وہ علوم، مثال کے طور پر اگر ہم اب ایک ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، امریکہ سے ڈگری لے کر آیا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اب وہ روزے میں کسی کو ڈرپ لگا رہا ہے، روزے میں کسی کو کچھ کر رہا ہے، یہ نالج بھی ڈاکٹر کو ہونا چاہیے جی کہ آیا اس نے ایک مسلمان ڈاکٹر کا مریض کا علاج کس طرح کرنا ہے. خوب. تو اسی طرح اسلام بتاتا ہے کہ کیا چیز کس حال میں، کس حالت میں تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارے لیے ناجائز ہے. اگر آپ اسلامی سرحد پار کر جاتے ہیں تو وہاں جائز ناجائز کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. وہاں تو جو اسے اچھا لگے وہ کرے. اور اگر ہم اس طرح تقسیم کر کے الگ بیٹھ جائیں، مثال کے طور پر میں بولوں جی میں تو مولوی ہوں لیکن میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ پکوڑے تلنا ہے، جی. اب میں پکوڑوں کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، اب کوئی بھی بندہ آئے میرے سے بولے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی وراثت کا، کوئی طلاق کا، میں بولوں بھی یار میں نے طلاق دی تھی، کیا میرے پکوڑے جل رہے ہیں، تو جا ابھی میں فارغ نہیں ہوں. ظاہر بات ہے میں وہ کام ان دونوں کو ملا کے نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو عالم بھی ایک کل وقتی معاشرے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. اب اگر لوگ علماء کا گلہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر علماء دنیا سے ناپائد ہو جائیں، بے شک. لوگوں کی لاشیں سڑتی پھریں، جنازے پڑھانے والا